کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، ان کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا موجود ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں۔ ومأواهم النار ولبئس المصير، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ضرور کیا ہی برا انجام۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال، غلام، اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے 3 وقت، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، نماز صبح سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد۔ 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں، ان 3 کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر۔ طوافون عليكم بعضكم على بعض، آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس۔ كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں
جبکہ سنگار نہ چمکائیں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس سے بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک کریم نور قرآن سے ہم سب کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا کا کلام پڑھتے رہنا، قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے مفاہیم پر سمجھ کر عمل کرنا، یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے کہ بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ بندہ سرخرو رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کچھ قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف آئیں، کچھ اس طرف آئیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اس کو جانیں، اسے سمجھیں، اور اپنی زندگی میں اس نور کو بھر لیں اور نور سے اپنے قلوب اور اذہان کو معمور کر لیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا سلسلے کا ٹاپک ہے صلاحیتیں بڑھائیں۔ صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی عطا کی ہوئی ہیں۔ حافظہ بھی ایک صلاحیت ہے، اس کا دیکھنا ایک صلاحیت ہے، اس کا سننا ایک صلاحیت ہے، لیکن اس کے علاوہ بندہ مختلف کام کاج زندگی میں کر رہا ہوتا ہے، مختلف شعبوں سے، مختلف پیشوں سے اس کا تعلق اور واسطہ ہوتا ہے۔ اس پیشے میں، اس شعبے میں اس کو مزید کنٹینیو کرنے کے لیے یا مزید آگے بڑھنے کے لیے کن صلاحیتوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کیسے جانچا جائے کہ میں کیا کر لوں تو مزید بہتری آ سکتی ہے، اور کس طرح سے میں اپنے شعبے میں مزید آگے بڑھ سکتا ہوں، اپنے ڈپارٹمنٹ کو مزید آگے لے کر چل سکتا ہوں، اسے لیڈ کر سکتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ نے چاہا تو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ بھی ایک کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے بہت پیارے نعت خوان اسلامی بھائی مدنی رضا ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو مدنی رضا تاری بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو ایک میں کیا کتنی آپ مجھ سے 100 لاکھ کافی گئے، ایک اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 پیش حق
مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ 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 روحی فداک محمد، روحی فداک، دل نکل جانے کی جاگ آگا کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جاگ آگا کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اللہ 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 محمد روحی فداک محمد، روحی فداک۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گئے وہ دن آج گئے گا، چلو حسرت زدوں سنتے گئے وہ دن آج گئے گا، چلو حسرت زدوں سنتے گئے وہ دن آج گئے۔ تھی خبر جس کی کہ وہ، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اللہ 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 فداک محمد، روحی فداک۔ آج عید عاشقاں گر خدا چاہے کہ وہ، آج عید عاشقاں گر خدا چاہے کہ وہ، اب روئے پیوستہ کا، اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ اللہ اللہ محمد روحی فداک محمد، روحی فداک۔ کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ، نعمت خلد اپنے صدقے، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ اللہ 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 محمد روحی فداک محمد، روحی فداک۔ خاک افتادو بس ان کے آنے کی دیر گئے، خاک افتادو بس ان کے آنے کی دیر، بس آنے کی دیر گئے، خاک افتادو بس ان کے آنے کی دیر گئے۔ خود وہ گر کر سجدہ میں، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ 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 محمد روحی فداک محمد، روحی فداک۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے، خدا من محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے، خدا من محبوب کو۔ جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپا
اللہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے لوگ آئے لوگ آئے لوگ آئے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن سیاں پہ خرمن سیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا کا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا کا محمد روحی فدا ماشاء اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا کلام شامل سلسلہ ہوا۔ اللہ کریم جل وعلا برکت عطا فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور اضافہ فرمائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، یہ روز بڑھتا رہے، یہی اچھا ہے۔ اور اللہ کریم جل وعلا ہمیں عملی طور پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے والا، ان سے محبت کا اظہار کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہے صلاحیتیں بڑھائیں۔ صلاحیتیں بڑھائیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن پہلے میں ایاز بھائی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی صلاحیتیں نہیں بڑھاتا، جتنا اس کو مل رہا ہے اتنے پر راضی ہے، صلاحیتیں بڑھائیں اٹس مینس کہ وہ اپنی ارننگ بڑھا رہا ہوتا ہے بندہ، جب اپنی صلاحیتیں بڑھا رہا ہوتا ہے، بالخصوص جب پروفیشنل اسکلز کی طرف بات آتی ہے تو صلاحیتیں بڑھائیں تو آپ کی ارننگ بھی بڑھے گی، سیلری بڑھ جائے گی، ڈیزگنیشن امپروو ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے اثرات بندے کے بجٹ پر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بڑھائے، بھئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیوں بڑھائیں، ہمارا جتنے مل رہے ہیں اس پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے بھی افراد اداروں کا حصہ ہوتے ہیں جن کو بار بار موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن وہ یوں کہ نہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اتنے میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ کیا کہیں گے ایسے افراد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بے شمار صلاحیتوں کے خزانے رکھے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کامیابی تک جب بھی پہنچا ہے تو وہ اپنی محنت سے پہنچا ہے، لگن سے پہنچا ہے۔ لیکن منزل کا تعین تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکیں۔ یعنی محنت کے ذریعے انسان کامیابی تو حاصل کی، مگر یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہ ہو اس کو، اور وہ صلاحیتوں کو نہ پہچان سکے، اس وقت تک اس کے لیے منزل کا تعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت ساری، بعض اوقات تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن کئی صلاحیتوں کا مالک وہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ظاہر توجہ نہیں ہوتی ان ترجیحات کی طرف، ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں وہ ہوتی ہیں خالد بھائی جو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، کچھ صلاحیتیں وہ ہوتی ہیں جو ادنا درجے کی ہوتی ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو جب ہم نکھار کی طرف جاتے ہیں، ان صلاحیتوں کی کو ترجیح دیتے ہیں، ظاہر ہے صلاحیتیں جب بڑھتی ہیں تو منزل کا تعین ہوتا ہے، صلاحیتیں جب بڑھتی ہیں تو آپ کام کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں، اور یہی ہم کہیں پر بھی کام کرتے ہیں یا کسی جگہ پر ہم ایک ایز اے امپلائی رہ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم سے تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اپنے صلاحیتیں دکھا کر کے اپنے اندر امپروومنٹ جو ہے وہ پیدا کریں۔ بالکل جی۔ تو لہٰذا اس چیز کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں ان کو نکھارنے کی یوں بھی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم منزل تک پہنچ سکیں، اپنے کام کو بحسن خوبی سر انجام دے سکیں۔ تو لہٰذا جب ہم ان پر غور کرتے ہیں، ان صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اعلیٰ درجے کی بھی ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، ادنا درجے کی بھی ہوتی ہیں، بس صرف مطلب ہمیں تعین کرنا ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ جو اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں ہمارے اندر، ان کو ترجیح دے کر ان کو نکھارنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو گھروں کے اندر والدین اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، بعض اوقات بچہ اتنا قابل ہوتا ہے کہ وہ جو والدین فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو فیصلہ والدین نے پہلے ہی کر لیا ہوتا ہی ہے۔ اچھا، بچہ اس قابل ہوتا ہے، اس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ کر جاتا ہے، لیکن ایسا اکثر نہیں ہوتا۔ مطلب ہونا ہی چاہیے کہ پہلے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ان کو دیکھا جائے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے۔ جس طرف رجحان ہے، اگر ہم اس رجحان کی طرف بچے کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کامیاب نکلے گا۔ اور اس میں ایک بات اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صلاحیتوں کے نکھارنے میں ہمارے ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح، کہ جب کبھی اس پاس صلاحیت ہوا ہے تو اس کو جیسا ماحول ملا ہے ویسا ہی اس پر اثر آیا ہے، ویسی ہی صلاحیت ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اگر بال کاٹنے والا ہے تو اس کا بچہ بال کاٹنے والا ہی بنتا ہے، ایک شخص اگر تاجر ہے تو اس کا بچہ تاجر ہی بنتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ماحول کا زیر اثر ہوتا ہے جو اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر، اس شخص کے اندر اس قدر صلاحیتیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ماحول کے اثر کو نہیں لیتا، بلکہ وہ ماحول کے اثر کو اپنے پس پش ڈالتے ہوئے کامیابی کی جانب بڑھتا ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے اگر اپنی اولاد کو ماحول اچھا دیا تو اس کے زیر اثر اس کی صلاحیتیں، اور جب وہ صلاحیتیں اس کے اندر بیدار ہوں گی تو وہ اپنے کام کو بحسن خوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنے باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے نہیں بلکہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بالکل ایسے، اور وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سراؤنڈنگ میں اگر ہم نظر ڈالیں تو لگے گا کہ نہیں یار، ان کا بیک گراؤنڈ تو ایسا تھا، یہ یوں کرتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اب جو جنریشن آئی ہے اس نے بہت ساری تبدیلی کی طرف وہ آئی ہے، اور اب جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ امپروو کر گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار بھی رہا ہے، بڑھا بھی رہا ہے، کہیں سے اس کو پالش کیا جا رہا ہے۔ اب تو سافٹ اسکلز اگر بندہ حاصل کرنا چاہے تو بہت سارے ذرائع اس کے ایسے ہیں کہ شاید اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ یہ کام کر سکتا ہے، کہیں کوچنگ لے، کہیں ٹریننگ لے، کوئی سیشنز اٹینڈ کرے، اس کے ذریعے سے بھی بندہ اپنی صلاحیتوں کو امپروو کر سکتا ہے۔ لیکن مدنی چینل کی ناظرین، یہ جو ایک ذہن بنا کر بیٹھا جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے امپروومنٹ کی، میں تو جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، بس مجھے اس میں پورا ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ذہن بنا لیں کہ صلاحیت یا کوئی بھی سیکھا ہوا کام یہ زندگی میں کہاں نفع دے دے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ موقع لگا ہے تو بندہ سیکھتا چلا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچپن کی بات سیکھی ہوتی ہے اور وہ جناب بڑھاپے میں کام آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں یار، یہ کتنے بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ خود بوڑھے ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کے لبوں پر جملے یہ ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے۔ بالکل ایسے۔ وہ اس کے ذرا ڈیپ میں جائیے، گہرائی میں جائیے تو یہ کیا بات ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں تو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا، ہم نے تو یہ سیکھا تھا تو اس پر عمل کر کے فائدہ دیکھا ہے، اس لیے وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی کو کبھی یوں بھی گزارنا ہوتا ہے۔ پروفیشنل اسکلز کی طرف آئیے۔ ابھی ہو سکتا ہے کسی کام کی آپ کو ضرورت پیش نہ آ رہی ہو، لیکن زمانے بہت ساری چیزیں ہم سے چھڑوا چکا ہے۔ ایک دور تھا کہ مختلف شعبہ جات کی طرف بچوں کو جیسے ہی وہ پڑھتے تھے تو یعنی میٹرک کی طرف آئے تو بس ہوتا تھا اب یہ سیکھ لو، اب یہ سیکھ لو، اب یہ سیکھ لو، لیکن وہ جو چیزیں سکھائی جاتی تھی اب ان کا زمانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، نئی چیزیں بندہ سیکھ رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے اس سے آگے بڑھا۔ ایک مثال یہاں پر میں دوں گا تاکہ یہ موضوع کنکلوڈ بھی ہو جائے اور واضح طور پر سمجھ بھی آ جائے۔ غالباً اب سے پہلے بھی میں 2-1 مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں اور دوبارہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ اس موضوع کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ کچھ وہ افراد ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں جو خطاطی کیا کرتے تھے، پینٹنگ کیا کرتے تھے، یعنی پہلے میلاد شریف کے آپ پوسٹرز دیکھ لیجئے اور بینر دیکھ لیجئے، وہ بازاروں میں لگا کرتے تھے جس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، سرکار کی آمد مرحبا، اس طرح کے نعرے لکھے جاتے تھے۔
اسی طرح لوگ اپنے اداروں کی، اپنی دکانوں کی اور اپنی مختلف چیزوں کی پروموشنز کے لیے بھی ان پینٹرز کا سہارا لیا کرتے تھے اور ان سے جا کر بینرز لکھوایا کرتے تھے۔ جب یہ پینافلیکس کا دور شروع ہوا اس وقت بھی میری کچھ افراد سے بات ہوئی، تو یوں بات ہوئی کہ یار ابھی آپ کام کر تو رہے ہیں لیکن اس میں جدت آ رہی ہے، آپ جدت کی طرف جائیے تاکہ اب جو زمانہ آ رہا ہے اس زمانے میں آپ کی صلاحیت باقی رہے، آپ باقی رہیں، آپ کا نام اور آپ کی پہچان باقی رہے۔ تو جواب ملا نہیں بھائی، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی لکھوانے کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اس وقت تک یعنی وہ یوں سمجھے کہ ایک دور جا رہا تھا ایک آ رہا تھا، تو لکھنے والوں کی کمی ہوتی چلی جا رہی تھی، لکھوانے والے بہرحال وہ بھی کمی ہو رہے تھے، لیکن جب لکھنے والوں کی کمی ہو گئی تو ان کے پاس رش بڑھ گیا، یہ سمجھے کہ اب جناب ابھی تو بہت کام چل رہا ہے تو ابھی کچھ سیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دم سے سمجھیے کہ پھر ایک ایسا سورج نکلا کہ اس نے اس کو بالکل چھپا کر ہی رکھ دیا۔ پینٹرز کا اب ہاتھ کا لکھا ہوا کم ہی چل رہا ہوتا ہے، بلکہ اب کیا ہے، پینافلیکس پہ ڈیزائننگ ہو رہی ہے۔ اب جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرف شفٹ نہیں کیا، نئے اسکلز نہیں سیکھے، پچھلا کام چلا گیا، نئے اسکلز آتے نہیں ہیں، اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں بیٹھے ہیں کہ یار اب روزگار نہیں ہے، اب وہ کام نہیں ہے، اب وہ مارکیٹ میں برکت نہیں ہے، اب پہلے جیسے کام ہوتا تھا ویسا نہیں ہوتا، اب جو لوگ کام کرواتے ہیں وہ جیسے پہلے پیسے دیتے تھے وہ اب نہیں دیتے۔ سب کچھ اپنی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اب پہلے آپ کی ضرورت بہت زیادہ تھی، آپ کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اب مختلف ڈیزائننگ اور گرافکس آنے کی وجہ سے آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو گئی۔ اب جس چیز کو ترجیح ہے وہ زیادہ خوبصورت بھی بن رہی ہے اور آپ سے سستے داموں میں بھی بن رہی ہے، تو لہٰذا لوگ اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور آپ کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ یہ فائدہ ہے اسکلز سیکھنے کا، ابھی کام نہیں آ رہے تو ابھی بھائی بعد میں تو کام آئیں گے، آگے تو بندہ پڑھے گا تب تو سیکھ سکے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان کی زندگی جو ہے وہ بالکل جمود ہو جائے، تعطل کا شکار ہو جائے، رک جائے، بس اب یہی ہے اس کے علاوہ اور نہیں ہے، یہ طریقہ درست تو نہیں۔ پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا بھائی، اب بس اب نہیں پڑھا جاتا، ہمیں ہمارے بچے آج یہی کہہ رہا ہے نا، آج سے کچھ عرصے بعد یہی بندہ خود کو شکایت کر رہا ہوگا کہ میں کاش میں سیکھ لیتا، کاش میں آگے بڑھتا، میرے لیے موقع تھا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس جی بس بہت ہے۔ اور یہ تعطل کا شکار ہو جانا، روک دینا، یہ تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر تو یہ جو چیز رک جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہے، پانی اگر رک جائے، چلے نا، وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے، ایسا وہ پانی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب پانی چلتا رہتا ہے تو وہ درست رہتا ہے۔ جسم کے اندر خون ہے، یہ چل رہا ہے مسلسل، اس کا نظام اللہ کریم نے جو بنایا یہ مسلسل چل رہا ہے پورے جسم میں، صحیح، اور جتنی ضرورت سے اس کو چلنا چاہیے اتنی ضرورت سے قدرت نے اس کو چلا دیا۔ اب یہ اگر رک جائے تو آپ بتائیے کیا انسان کی زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں، خون رک گیا تو پھر ختم۔ تو اب یہ کہ بندے کی زندگی بھی ایسی ہے، اس کے اندر فرمایا گیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھو علم۔ تو اب آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ بس میں یہیں پہ ہوں اور میرا یہی اینڈ ہے اور میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایک جو آپ نے بھی گفتگو میں بات کی کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے حساب سے یہ نہیں ہے، اب میں جتنا تھا نا اب اس سے زیادہ ہو گیا، میں یہ نہیں کر پا رہا۔ تو جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہو رہا تھا، بدل رہا تھا، آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عقل کم ہوگی، اللہ کریم نے انسان کو جو عقل دی ہے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اور دنیا میں اس کو رہنا ہے تو اس دنیا کے رہنے کے اعتبار سے اس کو عقل دی ہے اللہ نے، کہ جتنا اس دنیا کی ضرورت کے معاملات ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، اپنے آپ کو پتھر نہ سمجھیں، محض مجبور محض نہ سمجھیں، بلکہ اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، اور نئے نئے جب طریقے آ رہے ہیں تو اس عقل کے اندر وہ سما رہے ہیں۔ اللہ کریم یعنی آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں عابد بھائی، ابھی آپ کی بات سے ہی میرے ذہن میں آئی کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان کو رہنے کے لیے، بسنے کے لیے یہ ضرورت تھی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے۔ اللہ کریم جل وعلا نے اس کی عقل کو یہاں تک فراست عطا فرمائی، اتنی دانائی عطا فرمائی، اتنی سمجھ اس کو عطا فرمائی کہ اس نے پہاڑوں میں گھر کیسے بنانا ہے، اس کے اندر کیسے رہنا ہے، اس کا اہتمام کیا۔ اور اب وہ دور ہے کہ انسان اپنے فاصلے سمیٹنا چاہ رہا ہے تو اب یہ پہاڑوں سے راستے نکالنے کی ضرورت ہے۔
اب اللہ کریم جل وعلا نے اس کو عقل و شعور یہ عطا فرمایا ہے کہ پہاڑ سے راستے کیسے نکالنے ہیں اب یہ نکال رہا ہے اور بہت طویل سفر کو محدود کرتا چلا جا رہا ہے. صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہے. اللہ کریم نے بندے کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو نوازا ہے دوسرے کو نہیں. اللہ کریم نے ہر ایک کو، اور جو اللہ کریم نے عطا فرمانا تھا وہ عطا فرما دیا. تو اب یہ کہ اس کے اندر یہ کہنا کہ میں ختم ہو گیا ہوں، اب میں آگے نہیں کر سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یاد رکھیے کہ بچہ ہوتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، تو اگر وہ شروع میں ٹھیک نہیں لکھتا، انگلش لکھتا ہے تو اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اردو لکھتا ہے تو اس کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا. بچہ سمجھے مجھے تو لکھنا آتا نہیں، میں تو آگے بڑھ سکتا نہیں، وہ یہی ختم کر دے، آگے بڑھے ہی نہیں. تو مجھے بتائیے زندگی ہر ایک کی رک جائے. لیکن وہ کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، سیکھتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ پڑھنے والا بھی اچھا ہو جاتا ہے، لکھنے والا اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ صلاحیتوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے خالد بھائی کہ جو بندہ ہے، اس کی بچہ ہے جیسے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی ہمت بندھائی جائے، اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو حوصلہ افزائی کی جائے، تاکہ وہ اس صلاحیت میں آگے بڑھے، اس کا دل نہ توڑا جائے. بعض اوقات یہ کرتے ہیں والدین کہ وہ بچے کا دل توڑ، دیکھو فلاں بچہ ہے، وہ پوزیشن لے رہا ہے، وہ ایسا ہے، تم تو ہو ہی نکمے، تم تو ہو ہی نکٹو. اس طرح اس کی صلاحیتیں اور کم ہو جاتی ہیں بچے کی. وہ بیچارہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی بس اب ختم، میں تو کچھ کر نہیں سکتا. نہیں، بلکہ بچے کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، جھوٹ نہ بولیں حوصلہ افزائی میں، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ آگے بڑھے گا. اور بوڑھے افراد تو سمجھیے اولڈ از گولڈ. جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں وہ تو بڑے گولڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. بعض بوڑھوں کی، سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض بوڑھوں کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کے زندگی کے تجربے ہوتے ہیں. اور میں تو جب کسی مجھے ایسے بوڑھا ملے تو میں ضرور اس کے پاس رکتا ہوں کہ شاید اس کے کوئی اچھی بات مجھے سیکھنے کو ملے. کہا گیا نا اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربۃ، واہ. جو عمر میں تم سے بڑا ہے وہ تجربے میں تم سے بڑا ہے. جی، تو اب ایسے لوگ جو ہے وہ ان سے سیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو زندگی گزار کر بیٹھے ہیں، مجھے اگر اتنی زندگی مل گئی تو جو یہ نہ کر سکے اور یہ اس پر پچھتا رہے ہیں، اگر فرض کریں تو میرے پاس تو آج وقت ہے، میں کر سکتا ہوں. تو ان سے بات چیت کی جائے اچھے انداز میں، تو امید ہے کہ ان سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اپنی صلاحیت کو بڑھاتے چلے جانا چاہیے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ اس میں جو بہت سی صفتیں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. بولنے کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے بیان سکھایا. جی، بیان سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک ہوتا ہے عام آدمی، اس کی حواس خمسہ، یعنی بولنے کی اور سونگنے کی اور دیکھنے کی اور چھونے کی، سننے کی، حواس خمسہ کہتے ہیں اس کو. یہ ایک عام آدمی کی حواس خمسہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک ہے، اس پر 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں، جو کائنات کی آوازوں کو سنتے ہیں اور کائنات کو دیکھتے بھی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ کا معراج کا سفر تھا، اس وقت جب آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا تو اس وقت آپ نے یہ دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضور نے پھر بتایا. تو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس خمسہ ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس بہت بلند ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. تو اللہ کریم نے ہمیں حواس عطا فرمائے ہیں. یہ حواس جو بولنے کی قوت ہے، یہ کسی اور جانور میں، کسی اور چیز میں نہیں ہے. جو بولنے کی قوت ہے، اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا، سمجھانا، بتانا، مانگنا، دینا، یہ جو بولنے کی قوت ہے، یہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. اور انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، اس کو یہ بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. تو اس بولنے کی طاقت کے ذریعے سے انسان اسی زبان کے ذریعے سے جنت میں جائے گا، حدیث پاک میں، اسی زبان کے ذریعے سے وہ دوزخ میں بھی جا سکتا ہے. تو اب یہ بولنے کی طاقت اتنی عمدہ عطا فرمائی اللہ کریم نے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بولنے کی قوت کو بھی بڑھائیں. صحیح. اور اس دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے، اس دنیا کی حساب سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. اور یہ کبھی جو یاد رکھیے، یہ کہتے ہیں نا احساس کمتری، جو یہ کہتا ہے نا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آگے کچھ نہیں کر سکتا، میری اب تو عمر ہی نکل گئی. ہاں جی. لیکن یاد رکھیے گا، مال جمع کرنے کی حرص اور ہوس کسی کی کم نہیں ہوتی، وہ بھلے بوڑھائی کیوں نہ ہو جائے. بوڑھا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ بندے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں زبان جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، وہ بولتا بہت زیادہ ہے. تو جو مال کی حرص ہوتی ہے نا، ہوس، وہ تو بڑھاپے تک بھی ساتھ رہتی ہے، قبر تک بھی ساتھ رہتی ہے. قبر میں چلا جائے تب بھی اس کو پیچھے دنیا کی پڑی ہوتی ہے، سب کو نہیں، جس چیز کو ہے. لیکن
جب مال بڑھانا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں حلال طریقے سے شریعت کے مطابق کمانا ہے، تو اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر احساس کم تری نہ لائیں کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں اور اس رحمت کے ذریعے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے جو جیسی امید رکھتا ہے اللہ کریم اس کو ویسے عطا فرماتا ہے۔ آپ امید رکھیں کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بس جی میں تو اب ختم ہو گیا، مجھے تو کوئی ہے ہی نہیں، اور دل توڑنے والے 4 لوگ مل گئے جو آپ کو بالکل حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، آپ کی بالکل دل شکنی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بالکل کان نہ دھریں، بلکہ آگے بڑھیں، مطالعہ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کی صلاحیت کو ابھاریں، جو آپ کی صلاحیت کو بڑھائیں، جو آپ کو آگے بڑھائیں۔ اور یاد رکھیے جو شخص کسی کو آگے بڑھاتا ہے وہ خود بھی آگے بڑھتا ہے۔ کسی کو ایسا نہیں کہ اس کو وہ کر دیں کہ جناب یہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے آگے بڑھ جائے، نہیں، بلکہ اگر ایک جگہ کام کرتے ہیں اور ایک ادارہ ہے یا آپ کے ماتحت ہے کوئی، یہ آگے بڑھ کے کہیں میری سیٹ پہ نہ آ جائے، ایسا نہ کریں۔ سیٹ صرف آخری یہی تو نہیں ہے جس پر آپ ہیں، اس سے اوپر بھی تو ہے۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی صلاحیت کو بڑھائے، دوسرے کی صلاحیت کو آگے کرے، تاکہ خود بھی آگے ترقی کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے کی جب خیر خواہی کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کر بھلا ہو بھلا، سب کی بھلائی میں اپنا بھلا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھتے چلے جائیں۔ خالد بھائی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا لوگ باقاعدہ جنہوں نے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے سیکھا، صحیح، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، مثالیں بھی دی گئیں کہ کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے بعض اوقات وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ جو نوکری چل رہی ہے بس ٹھیک ہے، کافی ہے، اگر ہم کہیں اور لگتے ہیں تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، جبکہ ہم اگر تھوڑا سا گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو وہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر ہم اپنے اسکلز کو بڑھانے کے لیے کہیں کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایسے کامیاب شخص کو دیکھا گیا کہ جو بڑا کامیاب تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی جو منتھلی انکم تھی نا اس میں سے 10% اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے پر لگاتا رہا ہوں۔ واہ، جتنے عرصے میں نے کام کیا یہ اپنی سیلری کا 10% اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے لگاتا تھا۔ اب وہ صلاحیتیں کیا تھیں؟ وہ اپنے ذہن کو صحیح درست رکھنے کے لیے، صحیح وید کرنے کے لیے ایسی ورکشاپس اٹینڈ کرتا تھا، اپنے آپ کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے اس نے مختلف قسم کی ورکشاپس اٹینڈ کی، تو وقت نے اس کو ایک مقام دے دیا۔ تو ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں لوگوں نے اپنی ایک فیلڈ میں رہتے ہوئے، ایک نوکری کرتے ہوئے، اس میں سے چند پیسے بچا کر کے انہوں نے کورسز کیے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا، آج وہ معاشرے کے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ نوکری کرتے رہے اور ہم یہ سمجھے کہ کہیں اور جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا، حقیقتاً وہ وقت ضائع نہیں ہوگا، وہ وقت آپ کا لگ رہا ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی مقام پر صلاحیتوں کو بڑھا کر کے پہنچا دیتا ہے۔ بالکل جی، ضرور ایسا ہوتا ہے۔ اور جو آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے یہ آپ کو ایک جگہ ٹھہرا رکھنے میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے اور کبھی بڑھانے میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں اس طرح کے افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں بس صحیح ہے یار، اچھا کبھی ایسا دل لگ جاتا ہے کہ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ والے چاہتے ہیں کہ نہیں تم ہمارے ساتھ رہو، تو میں اپنی ترقی کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے اسکلز ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیتا ہوں، اور بس یار دوستی چھوٹ جائے گی، میرے یار میرے سنگی چھوٹ جائیں گے، وہاں پتہ نہیں اب آگے جاؤں تو کون ملے کیسا ملے، تو بندہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک کتاب ہے نا، ایک اچھی کتاب بندے کی زندگی کے کئی سال بڑھا دیتی ہے۔ یعنی یوں تو نہیں کہ اس کی زندگی اگر 70 سال ہونی تھی تو 75 سال کی ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ یوں کہ جس ایج میں وہ ہے اگر اس نے ایک اچھی کتاب پڑھ لی تو اس لکھاری کا جو تجربہ ہے، اس کا جو علم ہے، اس کو حاصل ہو جائے گا، اور یہ اپنی اسی ایج میں اس سے بہتر کام کر سکتا ہے جو بغیر پڑھا ہوا بندہ کرتا ہے۔ تو یوں اپنے اسکلز کو شاہ صاحب اگر بڑھائے بندہ اور آگے آتا چلا جائے تو جہاں بھی یہ رہتا ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے خیرخواہی بھی ہوگی اور ان کا مددگار بھی بنے گا۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، تو اس میں جیسے بولنے کی بتایا کہ اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے، پہچان کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اب اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تھوڑا کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زندگی جو ہے نا، زندگی خالد بھائی یہ نا سمجھنے کے چلنے کا نام ہے، جاری ہونے کا نام ہے، اور جہاں پر سمجھے فل اسٹاپ لگا، جہاں پہ بندہ ٹھہرا تو گویا کہ وہ زندگی کہتے ہیں ٹھہر سی گئی ہے۔ تو زندگی سٹک
ہو جائے بالکل وہ والا معاملہ نہیں ہے. پانی ہے نا, پانی بھی اگر چلتا رہتا ہے نا تو اس کے اندر وہ جو روانی کی وجہ سے نا اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی ہے, اور اگر پانی جو ہے وہ ٹھہر جائے تو اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے. تو انسان کو ود دی پیسج آف ٹائم, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اجاگر کر کے ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ تب ہوگا کہ انسان اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑے. ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے نا کہ جناب اسی کے اندر لگی بدی ایک سلسلہ چل رہا, صبح اٹھے جناب, پھر جاب پہ چلے گئے, پھر یہ کام کیا, پھر یہ کام کیا, پھر یہ کام کیا, پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر رات گئے تک وہاں بیٹھے رہے, اور یہ سلسلہ, یہ ایک انسان کا کمفرٹ زون ہوتا ہے. اگر اسی کے اندر بندہ رہتا ہے اس کے اندر ایزی فیل کرتا ہے, اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر پاتا. تو جب اس سے ہٹ کے نہیں کرتا نا اس کی صلاحیتوں میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا. صلاحیتوں میں اضافے کے لیے باقاعدہ اس کو پہلے پلاننگ بنانی پڑے گی کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف, جیسے ماشاء اللہ سے اچھی نعتیں پڑھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, تو اب نعت خواں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وصف دیا ہے, یہ خوبی دی ہے کہ اس کی آواز اچھی ہے. لیکن ہر اچھی آواز جس کی ہو تو وہ ضروری تو نہیں بہت بڑا نعت خواں ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو جو ہے وہ بار بار پریکٹس کرتا ہے, بار بار کلام پڑھتا ہے, کلاموں کو زبانی یاد کرتا ہے, پھر بار بار اس کی مشق کرتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہترین نعت خواں بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں, لیکن ہر کوئی بندے کو بڑا کھڑا ہو بول دیں کہ سر وہاں پہ آپ نے خطاب کرنا ہے, تو وہ بڑے بڑوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی میں کیسے بیان کروں گا اتنے سارے بندوں کے اندر. تو اب یہ ہے کہ اس میں کہ بتدریج انسان اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے گا. پہلے چند لوگوں کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بیان کا سلسلہ ہوگا, پھر کچھ زیادہ لوگوں کے اندر بیان کا سلسلہ ہوگا, پھر یہ اس طریقے سے انسان کی جھجک دور ہوگی. اگر آپ وہ بولے کہ بھائی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اس کو دی ہے لیکن وہ اس کو چمکا ہی نہیں رہا, وہ اس کو اجاگر کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا, وہ اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا. ایسے ہی ماشاءاللہ سے انہوں نے فرمایا کہ وہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک فیلڈ کو اپنا کر اسی کے دوران انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا اور وہ انہوں نے ایک عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی. بڑھتے رہنے کا, صلاحیتوں کے اضافے کا, اپنی نالج گین کرنے کا سلسلہ جب جاری رکھا تو پھر ایک اچھا اسٹیٹس بھی مل گیا. بالکل یعنی فوراً تھوڑا سا یوں سمجھے کہ جلدی روزگار لگ جائے, جلدی نوکری مل جائے, اور نوکری ہی کو سب کچھ سمجھنا, یہ مل گئی ہے اب تو زندگی میں کامیاب بندہ بن گیا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی غالباً اس کا تجربہ ہوگا, کئی ناظرین کو اس کا تجربہ ہوگا کہ ایک دم اچھے بھلے بندے کی لگی لگائی نوکری چھوٹ جاتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب جس کے اسکلز زیادہ ہوں گے, اچھے ہوں گے, اس کو جاب پر رکھا جائے گا, اور جو یوں سمجھے کہ ایکول ہی ہیں سب تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ابھی کووڈ کا زمانہ ہمارے سامنے گزرا اور اس نے دنیا کی آنکھیں کھول دی, اتنے تجربات کروائے کہ واقعی اتنی جلدی اتنے سارے تجربات ہوتے نہیں. اتنی ساری دنیا جو ہے وہ فوراً آن لائن پر شفٹ ہو گئی. اب جو آن لائن پر شفٹ ہوئی وہ باقاعدہ واپس پریکٹیکل پر پھر نہیں آئی, وہ آن لائن پر رہی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت ساری نوکریاں چلی گئیں, بہت سارے روزگار چلے گئے. اب ہائر کس کو کیا جانا تھا؟ جو آن لائن میں کمپنی کا ممد, معاون, مددگار بن سکے. لیکن ہمیں تو یہ آتا ہی نہیں تھا, ہمیں تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے, ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے تھے, میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اینڈرائڈ موبائل لوں گا نہیں. یار آپ کی ضرورت بن چکا ہے, آپ کو اپنے آفس میں اس پر اپڈیٹ کرنی ہے, اور مختلف چیزیں اسی پر آ گئی ہیں. اگر آپ آن لائن رہیں گے تو بہت ساری چیزوں کی اپڈیٹ کر سکیں گے, بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکیں گے, پورا آفس آپ کا اس پہ کنیکٹ ہے. میں نے تو قسم کھائی ہوئی. یہ والا جو مزاج ہے نا یہ نہیں آگے بڑھنے دے گا. آپ اس قسم کو چھوڑیں بھائی, اس کو توڑیں, کفارہ ادا کریں تاکہ مزید مسائل سے بچ سکیں. اچھا, اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے, قسم کھائی ہوئی ہے, میری اس چیز پر بھی قسم ہے, اس چیز پر بھی قسم ہے. تھوڑا سا دارالفتہ اہل سنت کا رخ فرما لیں کہ یہ قسم کھانا کیسا ہے اور اس پر کتنے کفارے آپ پر خدا نہ خواستہ بن گئے ہوں گے. شرعی مسائل نے اگر قسم کھا رہے ہیں تو پھر ان کو سیکھے بھی کہ ان کے کفارے کیسے ہیں اور یہ قسمیں ٹوٹ کیسے جائیں گی. بہت سی قسمیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بندہ کھا تو لیتا ہے لیکن اس کا توڑنا پھر ضروری ہوتا ہے. اب توڑنا جب ضروری ہو جائے گا تو پھر قسم توڑے بھی اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ بھی ادا کرے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے, اور یہ بھی سیکھنے سے آئے گا. سیکھنے سکھانے کی اگر محفلیں ہماری سجی رہیں گی, اور واقعی جو ٹائم ہم کافی شاپ پر, ٹی شاپ پر, اور اس طرح مختلف ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر 4, 6, 8 گھنٹے روزانہ کے برباد کر رہے ہیں. مجھے اس طرح کا ایک گروپ کا
فرد ملا تو ڈیلی روٹین پر گفتگو ہونے لگی کہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ہر چیز کا اپنا ٹائم فکس کیا ہوا ہے. اب جو ٹائم فکس کیا ہوا تھا نا اس میں ہفتے کے آخری 3 دن جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن انہوں نے بتایا کہ شام 6 بجے سے اگلے دن رات 6 بجے تک، یعنی صبح کے 6 بجے تک، یہ 12 گھنٹے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ کسی اچھی جگہ وزٹ کرتے ہیں، ریسٹورینٹ جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں. سیکھتے کیا ہے اس میں؟ بس ایسے ہی شغل ہے. اب یعنی ہفتے میں یہ کتنے 36 گھنٹے تو یوں کر ہی رہا ہے برباد. اور جب رات جاگ کر اس طرح سے گزاری ہے تو اب سونے کے لیے بھی ایک لمبا ٹائم چاہیے روزانہ کی. یعنی 3 دن کی صبح بھی آپ کی ایسی خراب ہوں گی. باقی ہفتے میں جو آپ کام کر رہے ہیں، اچھے ڈیزگنیشن پر تھے تو کہہ رہے ہیں ہمارا کام تو اللہ کا شکر ہے اس پر ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے. لیکن پھر ان کو ذہن دیا کہ یار اتنا وقت ہے، مدنی قافلے کا سفر کر لیں، اللہ کریم جل وعلا کی راہ میں کوئی مسافر بن جائیں، کوئی دینی بات سیکھ لیں اور کوئی ایسی ڈیولپمنٹ اپنے اندر کر لیں جو آپ کو ابھی بھی فائدہ دے، بعد میں بھی فائدہ دے. بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں بھائی جاب پر آ جاؤ نا تو اچھا ہے، ارننگ ہی ہونی ہے، گھر میں رہو گے تو پھر صرف ایکسپینس ہیں آپ کے، صرف خرچے ہیں. کبھی یہ فرمائش آ جائے گی، کبھی ان کی فرمائش آ جائے گی، بچوں کو باہر لے کر نکلیں گے تو 4 چیزیں انہیں دلانی ہے، تو یہ ایک خرچہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر جاب پہ رہیں گے تو کم از کم وہ والا ایک خرچہ نہیں ہوگا. تو بہت سی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اپنے فائدے کو ذرا نظر میں رکھیں، دینی دنیاوی ضرورتیں اپنی پوری کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. آپ مختلف فیلڈز میں ان ناموں کو دیکھیں جو بڑے نام ہیں، کسی قسم کی فیلڈز ہوں اور کسی بھی طرح کے کام، بڑے ناموں کو دیکھیں ان فیلڈز کے، چاہے کیسا کام ہے، لیکن اس بندے نے اپنی فیلڈ میں نام بنانے کے لیے، مقام پیدا کرنے کے لیے اسٹرگل بہت کی ہوگی، قربانیاں بہت دی ہوں گی. کبھی اپنی نیند چھوڑی ہوگی، کبھی اپنی خوراک کم کی ہوگی، اور کبھی اپنا آرام کم کیا ہوگا، کبھی گیدرنگز چھوڑی ہوں گی، کبھی لوگوں سے میل ملاپ چھوڑا ہوگا، کبھی اپنی جان پر اپنی طاقت سے تھوڑا سا زیادہ برڈن لیا ہوگا، تھوڑا سا زیادہ بوجھ لیا ہوگا. اور پھر یہ ایک اسٹرگل کا دورانیہ ان کا طویل ہوگا. اس کے بعد پھر جا کر انہیں ماشاءاللہ جو اچھے ہیں ان کو اچھا مقام ملا ہے. ورنہ فیلڈ میں نام کرنے کے لیے اسٹرگل یہ بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اور بھی شامل کریں گے کہ کس طرح کے اسکلز کیسے بڑھائے جائیں. اور ایک اسکلز ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے نا لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. ہاں تمہارے اخلاق ہیں تم جن سے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں. یہ بھی اسکلز میں شامل ہے. آپ کی ملنساری، آپ کی خوش اخلاقی، آپ کا اسمائلنگ فیس ہونا. بہت سے ایسی جگہیں ہوتی ہیں، آفیسز میں، کمپنیز میں، ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز وغیرہ میں جائیں آپ، تو اگر آپ کا فیس اسمائلنگ نہیں ہے تو آپ جاب کے اہل نہیں ہیں. چاہے آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنی بڑی ڈگریز ہیں، کس طرح آپ لوگوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر چہرے پر آپ کی مسکراہٹ نہیں تو پھر اس جاب کے لیے آپ بالکل نااہل ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس بندہ آپ کو دیکھ کر گھبرا جائے گا تو آپ کے پاس کیسے آئے گا. خالد یہ بھائی، بھی یہ جو چیز ہے جو سیکھنے پرانے والا معاملہ ہے نا، یہ بھی باقاعدہ جو ہے نا پورا ایک فن ہے اور یہ سیکھنا پڑتا ہے. مسکرانا اللہ نے یہ سمجھ لیں جبلی طور پہ ہم میں رکھا ہوا ہے، لیکن مسکرانے کی پریکٹس ہی نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا شیخ ذکر امیر علیہ السلام کا مالیہ باقاعدہ اجتماعات میں، مدنی مشوروں میں، مدنی مذاکروں میں بھی ترغیب دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سارے مسکرائیں. مسکرانا باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کئی عرصے تک مسکراتے نہیں ہیں. اچھا، دوسروں کے لیے مسکرانا. امیر علیہ السلام کا مالیہ جب عام ملاقات فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کئی گھنٹے تک میں مسکراتا ہوں، یہاں تک کہ میرے جو ہے وہ یہ جبڑے اور یہ جو مسکرا کرنا وہ درد کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ قصدن مسکرانا پڑے گا آپ کو، سامنے والے کے لیے مسکرانا پڑے گا. جیسے آپ نے جاب کی بات کی نا، تو وہاں تو اپنے جاب کے لیے مسکرانا پڑے گا نا بھائی. تو ایسے کسی مسلمان دل خوش کرنے کے لیے سمائلنگ فیس رکھنا، اور اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی باقاعدہ. جو ہے وہ شیشے کے سامنے جائیں اور دیکھیں کہ آپ مسکراتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو اچھا لگیں گے مسکراتا ہوا، تو لوگ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا فیل ہوگا.
تو یہ باقاعدہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. مسکرانے کے حوالے سے بھی یہ بھی ایک سکل ہے, ایک مہارت ہے, اس میں بھی ماہر ہونا چاہیے بندے کو. جی, یہ بھی سیکھنے سے آئے گا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. ویسے تو مسکرا ہی رہے ہوتے ہیں بچپن سے ہی, بچے کا مسکرانا ہی تو ماں باپ کے دلوں کو بھا رہا ہوتا ہے, لیکن کب کس سچویشن میں کیسا مسکرانا ہے, کتنا مسکرانا ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مسکرا کر بھول ہی گئے. اس کے بعد ذرا دوبارہ سنجیدہ نوعیت پر بھی آنا ہوتا ہے, یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی, کالز دیجیے. حامل رضا تاری عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ ایک ہوتی ہے دنیاوی طور پر صلاحیت اور ایک ہوتی ہے دینی صلاحیت. دنیاوی طور پر جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں دنیاوی ایجوکیشن ہوتا ہے, اچھی ڈگری ہوتی ہے, اچھا ہنر ہوتا ہے. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اچھا ہنر, اچھی ڈگری ہوتی ہے, لیکن دینی صلاحیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی, کہ علم دین نہیں ہوتا, قرآن سیکھنے کا ذہن نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما. ماشاءاللہ, ایک اچھی توجہ ہے, اور ایک مسلمان کو اپنی دینی صلاحیت بڑھانی چاہیے. اچھا, دینی صلاحیت بڑھانا تو شاید اس میں کوئی یوں بھی سمجھے کہ جناب اچھا خطیب بن جائے, اچھا ناطقہ بن جائے, اچھا قاری قرآن بن جائے, یہ ساری ہی باتیں اچھی ہیں. لیکن اگر انسان کو اپنی ضرورت کے مسائل انسان سیکھ لیتا ہے تو یہ اس کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کو نماز آنی چاہیے, اس کے مسائل سیکھے اور باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مختلف کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اور اس لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی مذہبی تربیت ہوتی رہے, دینی تربیت ہوتی رہے. ہم اپنے جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین کو, اس کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. یوں سمجھے کہ پریکٹسنگ مسلم بن جائیں. اور پریکٹسنگ مسلم بننے کا جتنا فائدہ ہے نا, با عمل اور با کردار مسلمان بننے کا جتنا فائدہ ہے وہ بیان سے باہر ہے. بندہ اس کے لیے مختلف چیزیں سیکھتا رہا. اچھا, زندگی گزار رہا ہے, بچپنا بھی ہے, لڑکپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, پھر ان ساری چیزوں میں کبھی وہ کہیں پڑھنے جا رہا ہے, کہیں پڑھانے جا رہا ہے, کچھ سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے, کبھی نکاح کی طرف آ رہا ہے, پھر اس کی اولاد ہو رہی ہے, پھر اسی طرح نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. مختلف اوقات میں یہ ساری چیزیں اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں. ان کے احکام بندے کو سیکھنا ضروری ہے. ان شارٹ یہ کہ اچھی بات کی آپ نے, بندہ اپنی اسکلز جب اپنی سیلری کے لیے بڑھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے, جنت کے داخلے کے لیے بھی اپنی اسکلز کو بہتر کرتا چلا جائے. کچھ کہیں گے شاہ صاحب؟ جی, اصل میں نا اس میں جو دینی معاملات میں جیسے آپ نے پہلے بتایا نا, بتدریج سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو دین سیکھنا جو فرائض ہیں, تو پہلے تو فرائض وہ سیکھے, فرائض کے اندر کیا کیا چیزیں, پھر واجبات ہیں, پھر یعنی وہ چیزیں جو شریعت مطالعہ نے اس کو سیکھنا فرض ہی کر دیا ہے. تو اب تو اس کو یہ وقت نکال کر اس اپنے فرض کو پورا کرنا ہی فرض کو پورا کرنا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر واجبات کا سلسلہ ہے. اچھا, یہ خالد بھی ہوگا بتدریج ہوگا. اور دعوت اسلامی یوں سمجھ لیں کہ چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے دعوت اسلامی کے. آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ کرم کرے وابستہ رہیں نا, تو وابستگی کی برکت سے بتدریج آپ ایک بہترین علم دین سیکھنے والے بن جائیں گے. بتدریج آپ دیکھیں کہ صبح اٹھے, صدائے مدینہ دوسروں کو, مسلمانوں کو جگا کے مسجد میں لے کر آنا, مسجد میں آئے تو مدنی حلقہ, اب اس میں تفسیر قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ, تو تفسیر قرآن سننے سنانے والا حلقہ, یہ بھی ایک علم دین. جہاں سے کچھ علم کے موتی سیکھ لیے, یہاں سے کچھ نہ کچھ نالج مل گیا, بندے کے علم میں اضافہ ہو گیا. پھر وہ عشاء کو چاش کے نوافل, پھر وہ سلسلہ کبھی چوک درد کا سلسلہ, اس میں کچھ سیکھنے کو مل گیا, کہیں مسجد درد کا سلسلہ, وہاں پر سیکھنے کو مل گیا. پھر بالغان کا مدرسہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے تو مدینہ, اور اگر نہیں پڑھا ہوا تو اس میں سیکھنے کا موقع, روزانہ پڑھ رہے ہیں, بالغان کے مدرسے کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں, صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ دینی علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پھر اب آگے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے اندر مدنی قافلے میں سفر کر لیں بھائی. تو 3 دن کے لیے ایک ایسا ماحول بنے گا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش, نماز کی اصلاح,
ہیں وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, یہ بتدریج انسان یہ سیکھتا رہتا ہے. اس کے بعد ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے, اجتماع میں آیا کبھی والدین کی تعظیم کے اوپر بیان ہو رہا ہے, کبھی حقوق زوجہ کے اوپر بیان ہو رہا ہے, کبھی جناب بچوں کو کس طریقے سے ان کی پرورش کرنی ہے اس کے اوپر بیان ہو رہا ہے, کبھی سچائی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے, کبھی جھوٹ کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے, کبھی یہ مطلب اجتماع میں جب آیا, اجتماع میں آیا, اجتماع میں بھی اس کی دینی نالج میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اچھا پھر مدنی مذاکرے میں آ گیا تو سبحان اللہ سوال ہو رہا ہے, جواب ہو رہا ہے, سوال جواب سوال جواب. اب اس میں کیا ہے, یہ سوال جواب سن کے اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ بتدریج ہوگا. ایسے افراد دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں کہ جو شادی شدہ تھے, بال بچے دار تھے اور عالم نہیں تھے, لیکن کیا ہے انہوں نے اس عمر کے اندر, بڑی عمر کے اندر بھی درس اندامی کرنا شروع کیا, اور آج الحمدللہ عز و جل وہ نہ صرف عالم دین ہے بلکہ تدریس کر رہے ہیں, دوسروں کو پڑھا رہے ہیں. کہ ہوا کیا, اپنے وقت میں سے وقت نکالا. شام کو جامعہ کہاں لگتا ہے بھائی؟ اچھا یہاں لگتا ہے, مجھے ٹائم نکالنا ہے. کچھ صبح کی ٹائمنگ والے جامعہ ہیں شارٹ ٹائم کے, تو صبح کے ٹائم چلے گئے. تو یوں انسان کو وہی باتیں کوشش کرنی ہے, تو بتدریج وہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا, یہاں تک کہ وہ ایک اچھا اور بہترین عالم دین بھی بن سکتا ہے. ذہن بن جائے گا تو پھر سب کچھ ہوتا چلا جائے گا. انسان ٹھان لیتا ہے تو پھر خود ہی اپنی راہ کے پتھر ہٹا رہا ہوتا ہے, اور سب سے بڑا پتھر اس کی راہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہن نہیں بن رہا ہوتا. یہ ہٹ جائے تو سب سیکھنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. اچھا جہاں ہم صلاحیتوں کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, وہیں پر آپ اپنی سرچنگ کو بھی بڑھائیں تھوڑی سی. اور سرچنگ کو اگر آپ بڑھائیں گے تو ممکن ہے ایسے ذرائع موجود ہیں, اور دعوت اسلامی نے ایسے ذرائع دیے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا شعبہ فیضان, آپ ہیں تو آن لائن تو بات ہونی ہے, تو فیضان آن لائن اکیڈمی, آپ اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. اور گھر بیٹھے آپ جو کورس کرنا چاہیں اور جس وقت میں کورس کرنا چاہیں, فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے. اور آپ 24/7 ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. آپ وقت بتائیں, ہم آپ کو ٹیچر دیں گے. کچھ کورسز کے بارے میں بتائیں آج بھائی, کیا سکھا رہے ہیں فیضان آن لائن میں؟ ہمارے ہاں تقریباً 30 کورسز ہو رہے ہیں. اس کے اندر جو بنیادی کورس ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, قرآن کو پڑھنا, حفظ قرآن, قرآن پڑھنا, اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ. آن لائن حفظ قرآن ہے ہمارے پاس, آن لائن حفظ قرآن بھی ہو رہا ہے. اور ہمیں پچھلے دنوں ہمارے ایک طالب علم ہے, غالباً لندن سے تھے وہ, انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. سبحان اللہ. اور باقاعدہ وہ آفس ورک بھی کرتے ہیں, کام کرنے والے, انہوں نے حفظ مکمل کر لیا. ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کورس ہے, اسی طریقے سے ترجمۃ القرآن کورس ہے. تو کم و بیش 30 کورسز کی فہرست ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو پیج ہے, آفیشیل پیج, آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات حاصل ہوں تو فیضان آن لائن اکیڈمی کا آفیشیل پیج ہے, وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے www.quranteacher.net. آپ یہاں پر آئیں, یہاں پر بھی آپ کو کئی معلومات مل جائیں گی. جو کورس آپ چاہ رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم وہ کورس بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو یہ ذرائع ہم دیکھیں, اپنی سرچنگ کو تھوڑا سا بڑھائیں گے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی تو دیکھیے کام کرتی جا رہی ہے, اور کس طرح کر رہی ہے. اگر آپ پریکٹیکلی آنا چاہتے ہیں, آپ کے علاقوں میں, آپ کی مساجد میں الحمدللہ عز و جل درس فیضان سنت کا سلسلہ ہے, مدارس المدینہ بالغان کا سلسلہ, بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسوں کا سلسلہ ہے. لیکن آن لائن بھی اگر آپ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں, سیکھنے کا وہی ذہن بن جائے گا, رابطہ کر لیں انشاءاللہ. ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے, آپ رابطے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. کس وقت آپ کو کیا سہولت ہے, آپ کے لیے کیا کورس ہو سکتا ہے, کیا سیکھنے کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے. کچھ کاؤنسلنگ بھی ہو جائے گی, کچھ یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یوں ہاتھ ملا کر رکھیں گے تو ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے چلے جائیں گے, سیکھتے بھی چلے جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو برکتیں دے. مزید کال دیجیے. سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. عابد بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مبلغ کس طرح اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اور وہ اچھے بیان کرنے والا مبلغ بن جائے, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں تاکہ ہماری بھی تھوڑی رہنمائی ہو. واہ بھائی واہ, اللہ کریم آپ کو برکت دے اور سنتوں کا داعی بنائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور محبت میں اضافہ فرمائے, مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے نا بندہ, تو یہ بڑا ایک آسان حل ہے. یعنی جس کو کچھ نہیں بھی آتا اس کو درس دینا آ جاتا ہے, اور پھر گریجولی وہ اچھے بیانات کی طرف آ جاتا ہے. اگر عابد بھائی کچھ سبحان اللہ, بالکل آپ نے بنیادی اور بہترین بات فرمائی. میں بھی سب سے پہلے مدنی قافلے میں سفر کیا ماشاءاللہ, اور اعلان ہوتا ہے نا مسجد میں کہ درس کے بعد بیٹھیے, نماز کے بعد بیٹھیے,
درس ہوگا اس طریقے سے. آپ کے علاقے میں نیکی کی دعوت عام جی. کرنے کے لیے آپ یہ پھر ایسا ایسا درس دیتا ہے بندہ, درس دینے کے بعد پھر بیان کرنا آ جاتا ہے. امیر علیہ سنت کے رسالے اتنے پیارے پیارے آسان جو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں, اسے دیکھ کے بیان کیا تو الحمدللہ آہستہ آہستہ. تو بہرحال یہ کہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا درست صحیح مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. ترجمہ ہے قرآن کنز الایمان, اور آسان کرنے کے لیے اب صراط الجنان موجود ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ پڑھیں. سب سے پہلے تو قرآن کریم پڑھیں, اس کے بعد پھر آگے جو کتابیں ہیں مطالعہ ہے اس کو بندہ بڑھائے. مطالعہ جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اس کے بیان کے اندر جو ہے وہ خوبی آئے گی, اچھائی آئے گی. اچھا بیان تو وہی ہے کہ جس کا جو ہے وہ خود بھی عمل کرے اور اس کے بیان کو سن کر لوگ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے, امت کے اندر بھی اصلاح ہو, امت بھی نیکی کی طرف آئے, اللہ کے قریب آئے, سنتوں پر عمل کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان اس کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا, اور اپنی نیت کو درست رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بیان جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اور مطالعہ جو ہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے. اگر مطالعہ محدود کر دے گا, صلاحیت کی وہی بات آئی, مطالعہ بھی اس نے روک دیا, محدود کر دیا, تو اب مزید آگے نہیں ہوگا سب کچھ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مطالعے کو بڑھائے, قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے, اچھے بیان کرنے والے, اور جنہوں نے ہمارے اسلاف امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, صحابہ کرام علیہ رضوان میں بڑے بڑے بیان کرنے والے صحابہ کرام, خطیب صحابہ کرام گزرے ہیں, ان کی سیرت کو پڑھے, ان کے بیانات جو لکھے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں, ان کے انداز پہنچے ہیں بزرگان دین کے. تو اس طرح صحابہ کرام رضوان کی سیرت کو پڑھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا کہ پوری کائنات کو, پوری مخلوق کو زندہ فرما دیا حضور. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے انشاءاللہ تعالیٰ نیت میں اخلاص ہوگا تو ضرور انشاءاللہ کرم ہوگا اور صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. دعوت اسلامی کے بہت پیارے ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع فرمائی. ویسے تو بہت ساری کتابیں, لیکن بالخصوص بیانات پر تو علامہ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں, اس میں ان کے وہ خطابات ہی ہیں جو جن کو جمع کیا گیا ہے. ماشاءاللہ ایک سے ایک موضوعات ہیں, ایک سے ایک حکایتیں ہیں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. امیر علیہ سنت کا بھی بیانات اتاریہ آ رہے ہیں الحمدللہ. امیر علیہ سنت کے ملفوظات شریف بھی جمع کر کے کتابی صورت میں آ چکے ہیں بہت سارے, اور مزید الحمدللہ اس پر کام جاری بھی ہے. بیانات اتاریہ ہے اور مختلف بیانات موجود ہیں جو مبلغین کے نگرانی شورا کے کچھ بیانات بھی ہیں جو کتابی صورت میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں. دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. ہر طرح سے, ہر سطح پر جس طرح سے ممکن ہوتا جائے گا انشاءاللہ دعوت اسلامی دینیات کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. مشورے بھی ہوں, تجاویز ہوں, وہ بھی ضرور دے سکتے ہیں. مزید کال لیتے ہیں. خالد بھائی یہ بتائیں کہ تعلیم میں قابلیت اور صلاحیت کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ تعلیم میں قابلیت اور صلاحیت کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ اچھا جی, ایک تو اس کے لیے اچھا استاد ملنا یہ بڑا ضروری ہے. اگر وہ پالش کرتا ہے نا تو جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ شائننگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اگر وہی پالش کرنے والا نہیں ہے, وہ بھی یوں ہے کہ جناب یہ میری ڈیوٹی شروع ہو گئی اور یہ ٹائم ختم ہوا, یہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اگر استاد کا تعلق اتنا ہے تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ طلبہ کو نکھارنے کے لیے استاد بھی بہت بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اگر اس کا ذہن بنا ہوا ہو. مزید اگر مبلغین اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. خالد بھائی ایک ٹیچر, ایک استاد نے ایک مثال دی تھی مجھے جی. میں مثال جب میں نے سنی تو تھوڑا سا وہ الفاظ ان کا ایک ایسا تھا, سخت تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی استاد جو ہے نا وہ چھری کی مانند ہوتا ہے. وہ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ دیکھیں چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا. اگر استاد برائیوں کو کاٹے گا نا تو اچھائیاں نکھر جائیں گی. واہ واہ واہ. اور اگر وہ اچھائیوں کو کاٹے گا تو برائیاں نکھریں گی. تو لہٰذا ایک اچھا استاد کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. اور آپ جب تعلیم کا سلسلہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو استاد ہی کا اثر ہوتا ہے جو شاگردوں کے اندر آتا ہے. تو واقعی جو آپ نے بات کہی کہ ایک اچھا استاد اگر آپ کو مل جائے تو آپ تعلیم کے اندر مزید قابل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. کچھ اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتے ہیں, کچھ پڑھانے بھی جاتے ہیں. اگر آپ پڑھانے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ ہی استاد ہیں تو آپ دوسروں کی صلاحیتوں کو بڑھائیں گے, اللہ کرے آپ کی بھی بڑھیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو بڑوں کے پاس خالی پیالہ لے کر آتا ہے وہ بھر کر لے کر جاتا ہے. جو پہلے ہی بھرا ہوا آئے گا پھر وہ بھر کر لے جا نہیں پاتا, بلکہ شاید جو گزشتہ ہے اس کو بھی چھلکانا پڑتا ہو, اس کو بھی گرانا پڑتا ہو. تو اساتذہ سے اچھے انداز سے وابستہ رہیں,
ہمیں علماء نے یہ بات سکھائی، اور تعلیم المتعلم کا راہ علم کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ 3 چیزوں کا ادب تعلیم میں مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، ایک کتاب کا، ایک استاذ کا، اور دوسرا اس جگہ کا جہاں آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ادب ان کا کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ سیانے کہتے ہیں کہ طبیب اور استاذ جب تک ان کا ادب نہ کیا جائے یہ آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ مزید کال دیجیے۔ دین کے معاملے میں بندہ اپنے آپ کو کیسے باصلاحیت بنائے کہ نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے؟ نیکیاں کرنے والوں کے واقعات پڑھیں، نیک لوگوں کو جو کامیابیاں ملی وہ پڑھیں۔ میں نماز پڑھوں اور میری نیت یہ ہو کہ بس جی نماز پڑھوں تو سیلری بڑھ جائے، اگر یوں ہے تو دیکھیں کہ نیت کس مقام کے لیے نہیں ہے۔ میں نماز پڑھوں میرا قرب خدا بڑھتا چلا جائے، میں نماز پڑھوں مجھے شوق عبادت میرا بڑھتا چلا جائے، اس طرف آئیں گے۔ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ بات جدا گانا ہے اور بالکل درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ میرے اللہ کرے کہ مطمئن نظر بن جائے، مجھے نمازوں کی توفیق ملی رہے، استقامت ملی رہے، نیک اعمال میں کرتا رہوں، دینی طور پر یوں آگے بڑھتا رہوں، یہ بہت اچھا ذہن۔ فی زمانہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ فی زمانہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی دینی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے تو 72 نیک اعمال اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور روزانہ اکاؤنٹیبلٹی، روزانہ اپنا حساب لگانا کہ میں نے آج جو دن گزارا ہے وہ کیسے گزارا ہے، دن رات، پھر ہفتہ، اس کے بعد پھر مہینہ، پھر سال، پھر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یعنی امیر اہل سنت عالیہ نے پورا اس کے اندر ہمیں ایک بتا دیا۔ تو جو یہ اپنے اندر صلاحیتوں میں اضافہ چاہتا ہے کہ میں دن بدن دین کے معاملے میں ترقی کر رہا ہوں، بہت پیاری بات ہے، تو یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ جو ہے نا وہ اس کو بس تھام لے، اور اس کے مطابق روزانہ جو ہے وہ فکر مدینہ، روزانہ اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کرے، تو ود دی پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ جو ہے بتدریج اللہ نے چاہا تو اس کے اندر ترقی جو ہے وہ ترقی کی زینے جو چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے۔ کالز۔ ماشاء اللہ، آج والا موضوع تو بہت ہی اچھا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی تو خامی ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جس کے اندر کسی پرٹیکولر جو ہے وہ چیز میں کوئی خامی ہے تو وہ والی جو ہے وہ چیز کے اندر اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ کیسے جو ہے نا بڑھا سکتا ہے؟ سوال آپ نے بڑا طویل کیا ہے، اور چھوٹی سی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈائمینشن اس کی اور واضح ہو جاتی تو اور اچھا ہو جاتا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اندر خامی ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، جی جو اندر خامی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بندہ کیا کرے، اس میں بڑھے کیسے؟ وہ خامی تو پتہ چلے کہ یہ خامی ہے، اور اس پھر خامی کو ختم کرنے کے لیے ذہن بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں قدرتی طور پہ اگر اس کے اندر وہ چیز خامی تو ہوتی ہی ہے بندے میں، اگر یہ بات بالکل کوئی نابینا ہے، کوئی نابینا ہے، اب وہ بینائی تو آنے کی نہیں، تو اب وہ متبادل چیز سوچے گا نا، یعنی اگر کوئی چیز میرے اندر نہیں ہے کوئی ہکلا کے بولتا ہے، اب ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ بنے گی نہیں بات، بھئی ایسے ہی رہے گی تمہاری طبیعت، اب وہ پہلی بات ہے اس کو تسلیم کر لے وہ کہ یہ کمی بالکل ہے میرے اندر، اب اسی کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اسی کمی کے اوپر رونا پیٹتا رہے گا کہ جناب میرے اندر یہ کمی ہے، تو وہ کمی جو ہے وہ ہے۔ اب کسی کا رنگ اگر جو ہے وہ وائٹ نہیں ہے، کالا رنگ ہے، سانولا رنگ ہے، اب وہ بولے مجھے تو وائٹ ہی کرنا ہے، تو وہ صلاحیتیں اپنے ادھر نہ لگائے، جو ہے حقیقت اس کو تسلیم کر لے۔ اب جو تسلیم کر چکا نا، اب یہ دیکھیں متبادل ذرائع کیا ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قد چھوٹے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے منصبوں پر ہیں، اگر انہوں نے یہی ذہن بنا لیا ہوتا کہ بھائی مجھے تو ورزش کرنی ہے، روزانہ پریکٹس کرنی ہے، قد لمبا کرنا ہے، تو بھائی آپ جو آپ کے اندر چیز نہیں ہے نا، تو آپ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے، جہاں آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ اس فیلڈ کو فوکس کر کے اس میں کوشش اور محنت شروع کر دیں۔
تو اللہ نے چاہا تو اس میں کامیابی مل جائے گی آپ کو، دوسری طریقے سے ترقی مل جائے گی آپ کو، بجائے اس کے کہ وہ خامی کو کوستے رہنا کہ بس میرے اندر یہ کمزوری ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے. نہیں، اس کمزوری کو چھوڑ دیں، اس کو تسلیم کر لیں دل سے کہ یہ ہے، اس فیکٹ کو مان لیں، اس کے بعد جو ہے کسی اور طرف کوشش کرنا شروع کریں، انشاءاللہ ترقی مل جائے گی. کبھی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بندہ حقائق کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو جس جہت پر آپ نے شاہ صاحب بات کی کہ ایک تو یہ ہے جو جسمانی طور پر اس کو کمزوری کہا جا سکے، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں جس کو معذوری سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. لیکن کبھی کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو اخلاقیات کے اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے، امپروومنٹ کی جس میں گنجائش باقی رہتی ہے. تو وہ جو جس میں امپروومنٹ کی گنجائش باقی ہے اس کو بھی واقعی دیکھنا، یہ آپ نے بہت ویلڈ بات کی کہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے. یہ بھی جب بندہ ریئلائز کر لے گا تو امپروومنٹ کی طرف آئے گا. اور اس ریئلائز کرنے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں نا آپ کو لوگ بتاتے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے، یار آپ نا بات کرتے کرتے بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں، اچھی بڑی بات کرو تو ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو، یہ چھوڑ دو یار. ایک نے ٹوکا، دو نے ٹوکا، تیسرے نے ٹوکا، اب آپ یہ یعنی ٹوکا سے مطلب آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یار یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. اب آپ یوں نہ کریں پاگل ہو گئے سارے، اپنا انداز ان کا درست نہیں ہے تو مجھے ہی بولے جا رہے ہیں. اب یہ نہ کریں، اب اس کو ریئلائز کریں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اٹس مینس کہ کچھ ہے، اب اس کو ذرا درست کرنے کی طرف آئیں. تو یوں لوگوں کا کہنا بھی ہمیں اچھائی کی طرف لاتا ہے، ہماری زندگی کو بہتر بنانے کی طرف لاتا ہے. البتہ خامیوں کے نقصان کی طرف بھی ذرا ہم غور کریں گے نا تو پھر وہاں سے نکلنے کی ہمیں راہ ملے گی. جیسے ایک خامی ہے غصے کا آنا، صحیح، یہ ایک اخلاقی طور پہ خامی ہے. اب یہاں سے اس سے کیسے ہم باہر نکلیں، یہ عادت ہماری کیسے چھوڑے؟ تو غصے کی جو غصے کا آنا تو فطری طور پر ہے نا، مختلف باتوں پر آ جاتا ہے، لیکن اس کے نفاذ کا انداز، جی ہاں یہ ایک بڑی خامی. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے نا، جب اس کے نتائج آتے ہیں تو وہ بڑے سنگین ہوتے ہیں. بعض اوقات اسی وجہ تو معاشرے کے اندر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. یہی وہ سبب بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہیں. تو بندہ اس کو ہٹا کر بندہ اس کی طرف جائے، نرمی کی طرف آئے، درگزر کی طرف آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں اس پر کہ درگزر سے کام لیا جائے. سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر. تو یوں بھی ہم اپنے اندر سے اس طرح کی خامیوں کو نکال سکتے ہیں کہ ان سے آنے والے جو نقصانات ہیں اس کو پیش نظر رکھیں اور پھر ہم اس کی اصلاح کی طرف جائیں تو انشاءاللہ خامیوں سے باہر آ جائیں گے. جو خامی بتا رہا ہے وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے، جو خامی بتا رہا ہے وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو شخص میری خامی مجھے بتائے وہ میرا دوست ہے. آپ تو خوبیوں والے تھے، لیکن کیا ہمیں سکھانے کے لیے یہ کہ جو خامی بتا رہا ہے وہ دوست ہے تمہارا. کیوں؟ وہ تمہیں اور اچھا کرنا چاہ رہا ہے تاکہ تم اس کے اپنے اندر سے یہ خامی دور کر لو. تو ہم دوستوں اور تعریف کرنے والوں کے درمیان رہیں تو پھولے نہ سمائیں، اور اگر کسی نے کوئی خامی نکال دی تو اس کو ہم دور نہ کریں. ایسا نہ، میں تو یہ مشورہ دوں گا، جو آپ نے بات ارشاد میں یہ مشورہ دوں گا، اس کو لکھ لیں. ہم جو ایک خامی بتائے، خالد بھائی نے بتائی، میں اس کو چپ کر کے اپنے پاس لکھ لوں. ایاز بھائی نے بتائی میرے بارے میں، آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کو بھی لکھ لوں اور اکیلے بیٹھ کے واقعی سوچوں بھی بات تو ٹھیک ہے، اب اس کو دور کیسے کرنا ہے. اب ایسے شخص کو دیکھیں جس کے اندر وہ خامی نہیں پائی جاتی، وہ کیسے دور کرتا ہے. تو اب اس کے مطابق آپ زندگی کے اندر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے سنورتی چلی جائے گی. اتنا اچھا پھول کول آپ کی زندگی ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ واہ کیا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جو خامی بتا رہا ہے اس کو نوٹ کریں، اگنور نہ کریں، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیں، ایسا نہ کریں. انشاءاللہ اس سے بھی اپنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. زبردست. تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کہ اپنے اوپر اصلاح کے دروازے بند نہ کریں. مجھے کوئی نہ سمجھائے، یہ بورڈ آپ نے کہیں نہیں لگانا، مجھے سمجھائیے، مجھے سکھائیے، کیونکہ آپ نے سیکھنا ہے، امپروومنٹ کی طرف آنا ہے، آپ نے اپنی صلاحیتیں بڑھانی ہے، تو پھر اصلاح کا دروازہ بند نہیں کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. کچھ میسیجز آپ کے لیتے ہیں، اور میسیج میں یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. گجرانوالہ سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، یہ کلام سنا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راہیل احمد ہے اور میں سکھر سے بات کر رہا ہوں. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.
اللہ کل حال ٹھیک ٹھاک ہوں گے، واہ بھائی واہ۔ جی ایک عرض تھی کہ مجھے ایک نعت سنا دیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، غالباً اس کی ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ اچھا جی، کلام سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ محمد عثمان غنی اتاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ کلام سنا دیجئے۔ یہ نعت سنا دیں آقا آ جائیے، پہلی بار میسج کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے۔ اور مدنی بھائی یہ کلام سنائیے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے۔ اور یہ کلام سننا ہے خلیل بھائی کا، ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم، واہ جی واہ، کیا بات ہے آپ کی۔ کچھ فرمائشی کالز بھی دیجئے، پھر مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد احمد اتاری چیشتیاں شریف سے میں پیارے پیارے مدنی رضا بھائی، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، خوش رہیں، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ مزید کال دیجئے۔ پیارے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ انشاءاللہ اللہ کریم برکت دے۔ کچھ کلام مدنی بھائی سے بھی شامل کریں گے، ایک پیکج بھی شامل کرنا ہے۔ پہلے پیکج لے لیتے ہیں جانشین امیر علیہ سنت کا، حسن جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ ایک بار مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کچھ کفار نے کہا کہ آپ اپنے چچا کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے آقا کریم سے، ان کو اپنے نبی سے کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت تھی، اور کیا انہوں نے اپنے آقا علیہ السلام کو نوٹ کیا تھا، تو آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ درمیانے قد سے کچھ بلند تھے۔ رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا، مبارک زلفیں بہت زیادہ گنگریالی نہ تھی بلکہ کچھ خمدار تھی جو کہ کانوں تک ہوا کرتی تھی، کشادہ پیشانی، سرمگی آنکھیں یعنی سرما لگی آنکھیں، چمکدار دانت، بلند بینی، گردن خوب شفاف جیسے کہ چاندی کی سراہی، جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو کامل توجہ فرماتے، جب قیام فرماتے یعنی کھڑے ہوتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے، جب لوگوں میں تشریف فرما ہوتے تب بھی سب میں نمایاں ہوتے، جب کلام فرماتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جاتی، جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سننے والوں پر گریہ طاری ہو جاتا، لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی طرح، بیواؤں کے لیے نرم دل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے تھے، جبہ پہنتے، جو کی روٹی کھاتے۔ امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ آپ علیہ السلام کا چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چار پائی کیکر کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی،
جو کہ کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی. تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ ضروری چیزیں اور ان کے نام بتائیں. چنانچہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک امام کا نام صحاب تھا جبکہ دوسرے کا نام عقاب. آپ علیہ السلام کی چیزوں میں تلوار ذوالفقار، اونٹنی اضبا، خچر دلدل، گدا درازگوش یافور، گھوڑا بحر، بکری بارکہ، عصا ممشوق اور جھنڈا لواء الحمد کہلاتا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں بھی آپ غور فرمائیں کہ اونٹ کو خود رسی سے باندھتے اور اسے چارہ بھی ڈالتے، کپڑوں کو پیون لگا دیا کرتے اور جوتوں کی اصلاح بھی خود فرما لیا کرتے. مکمل حلیہ بیان کرنے کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پہلے اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے. تو پھر کیوں نام کہیں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جانشین امیر اہل سنت بڑے پیارے انداز سے نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال آنے والی چیزوں کا بھی بڑا پیارا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی منصوبات کا خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں آئیے ان میں سے دیکھتے ہیں کون سی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم
دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا شہے عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نا شہے عالی وقار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والے گانا بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والے گانا بار بار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افتادیاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افتادیاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افتادیاں، یاد آتی گئے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے جو لمحے تھے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا،
مزتر وطن میں اب تجھے جیسے قرار آئے مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچ سے رخصت کیا نگال کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی خزان لا کے نفس سے شکستہ بال کیا اور مدینہ چھوڑ کے ویرانہ سندھ کا چھایا یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے دل مزتر وطن میں اب تجھے جیسے قرار آئے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں سے اجازت ہے نسیمہ صبا بائے بہار آئے یہ بستی ہے دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے ہاں یہ بستی ہے دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے گئے جتنے خیرت نازا وہ دامن تار تار آئے قلم جب سے ہوا ہے خم ادیبہ کی مدحت میں قلم جب سے ہوا ہے خم ادیبہ کی مدحت میں بڑے رنگی ہوئے مضمون بڑے شو نگاہ آئے بڑے رنگی ہوئے مضمون بڑے نقشو نگار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمایا. اگر یہ کلام بھی سنا دے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور ان کی شفقت غم قونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم قونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے اور ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کیونکہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں رسن اور جی کے مرتے گئے جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر تو یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے تو چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا میں چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آقا آ رہا ہوں میرا آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے ماشاء اللہ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے در دولت کی عبادت بذوق حاضری عطا فرمائے. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. آپ عشق مدینہ دینے والے، درد مدینہ، ذوق مدینہ دینے والے، اللہ کریم آپ کا سایہ
ہمارے سروں پر دراز فرمائے، آپ کی خدمات قبول فرمائے، دعوت اسلامی کو ان 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ پیش کیا گیا، اس کی پیش کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی رب العالمین جل وعلا اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اپنی بارگاہ عالی میں اسے قبول فرمائے۔ سلسلہ رہا صلاحیتیں بڑھائیں، اللہ کریم جل وعلا سے دعا بھی کریں صلاحیتیں بڑھانے کے لیے کہ مالک کریم ہمیں ہماری صلاحیتوں کو بڑھائے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان لیجئے تو یہ بات بھی قبول فرمائیے۔ فرمایا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بندے اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کرنے کا بھی ذوق بنائیں کہ جس سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر آئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو عام کرنے والے بنیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے کام آ جائیں۔ ہماری صلاحیتیں، ہمارے جو ہنر ہے، جو ہماری قابلیت ہے، وہ دین کی تبلیغ و اشاعت میں بھی صرف ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا ذوق عطا فرمائے، اچھا ذہن عطا فرمائے، توفیق خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، جسوانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پلا کو سلام، کاش مغشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پلا کو سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سے کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کرے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے، اور جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، نوجوانوں کو سنت کا پیکر کیا، میرے شیخ طریقت پلا کو